بات ہم نے کہی تھی، غور سے سنو اس بات کو. مشرق اور مغرب میں اگر مسلمانوں کی عزت تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. جتنا آپ نے اس ایٹم بم پہ خرچ کیا ہے یہ دو جہانوں میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے آپ کی. اگر اسرائیل کو کوئی روکے ہوئے ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر کے مدینے تک نہیں آ جاتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے. اگر انڈیا کو کوئی روکے ہوئے ہے ملیشیا سے لے کر کابل تک اپنا قبضہ نہیں کر لیتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے. اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ اللہ کے رازوں کو سمجھو. اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے. حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے. اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے. خلافت اللہ منہاج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے. اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے. جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے. غزوہ ہند اب سرحدوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی. پوری قوم لڑے گی. جنگیں شہروں میں ہوں گی. ہو رہی ہے نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں. جو حضور نے فرما دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے. تو پاکستان بنا اس لیے. تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی کمزوریاں ہوں ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی. یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایٹمی ہتھیار ہے. یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے. اس حماقت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی ٹانگ گھسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی آبرو بک جائے. صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے. باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں. یا ترکی ہے یا پاکستان ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے. اللہ کے خلاف نہیں جانا. اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث شریف. اللہ کا بندہ اس کی جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمانوں کریشن پہ، انالیسس کرتے رہتے ہیں وقت اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. جینیس لوگ ہوتے ہیں. اللہ تو کیڑے مکوڑوں کا بھی رب ہے ویسے تو، لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے. شیر اور دلیروں کا رب، جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا. تو آنکھ کان ناک ہوش کھول کر رہے ہو. وقت نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے. یہ سمن بکمن امیون، آنکھ ناک کان بند کیے بندہ گونگے بہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صفائی کا وقت آ گیا. ہم نہیں کریں گے، رب کرے گا. ہم صرف تماشا دیکھیں گے. اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے. جاپان میں اللہ نے خود صفائی کی نا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ڈرے. ان کو تکبر یہ تھا جاپان والوں کو کہ ہم نے 10 ریکٹر اسکیل تک ہم نے عمارتیں بنا لی ہیں جو نہیں گریں گی. اللہ نے کہا بڑی اچھی بات. اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا، اس کے بعد پانی پھینکا اور ایٹم بم ان کے اوپر بٹھا دیے. ان کے ایٹمی ریکٹر کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں. اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا. اللہ کی پکڑ دیکھو، اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھنسا دیا. پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا. یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے.